بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے انتہائی دلچسپی کی حامل معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ناظرین، پاکستان میں موٹر وے کے تصور کو تقریباً 30 سال ہونے کو ہیں۔ M2 پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک موٹر وے ہے جو اسلام آباد کو لاہور سے ملاتی ہے۔ M2 کے مین انٹرچینج اور مین علاقے چکری، نیلا دلہا، بلکسر، کلر کہار، اور یہ کلر کہار وہ علاقہ ہے کہ جو اپنے پرخطر موڑوں کی وجہ سے پاکستان میں موٹر وے پر سب سے خطرناک موقع تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے علاقوں میں حد رفتار 20 کلومیٹر رکھنے کا کہا جاتا ہے۔ نمک کے پہاڑوں سے گزرنے کے بعد آپ لاہور کی طرف بڑھتے ہیں تو کلر کہار کے بعد اگلا جو انٹرچینج آتا ہے وہ للہ ہے، سالم ہے، کوٹ مومن ہے، پنڈی بھٹیاں ہے۔ پنڈی بھٹیاں سے ایک روڈ فیصل آباد کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے وہی جو موٹر وے ہے، ایکسپریس وے ہے، وہ وہاں سے ہوتی ہوئی خانہ وال کے ذریعے، ملتان کے ذریعے وہ روڈی سکھر کی طرف جاتی ہے اور وہ M3 کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ جیسے فیصل آباد آتا ہے تو اس کے بعد M4 شروع ہو جاتی ہے جو ملتان تک جاتی ہے۔ M3 230 کلومیٹر طویل ہے اور یہ لاہور کے قریب موجود M2 اور M3 کے سنگم سے شروع ہو کر عبدالحکیم کے قریب M4 تک جاتی ہے۔ موٹر وے M3 کے راستے میں شرقپور، ننکانہ صاحب، جڑاوالا، سمندری، رجانہ اور پیر محل کے مقام پر 6 انٹرچینج آتے ہیں۔ پہلا انٹرچینج شرقپور نامی قصبے کے لیے ہے جو شیخ پورہ روڈ کے ذریعے شرقپور انٹرچینج کے مقام سے شرقپور سے نکلنے والے شیخ پورہ روڈ سے جا ملاتا ہے۔ M3 کے اوپر ابھی ایک فلنگ سٹیشن، پیٹرول پمپ سٹارٹ ہوا ہے جو دونوں اطراف آنے جانے والوں کے لیے اہم ترین سہولت ہے، نہیں تو اس سے قبل آخری جو انٹرچینج پنڈی بھٹیاں سے پہلے آتا تھا وہاں سے آپ کو پیٹرول ڈلوا کر M3 اور M4 پر سفر کرنا ہوتا تھا، یا فیصل آباد میں آپ باہر نکل کر مزید فیول لے سکتے تھے۔ چونکہ M3 M4 پر ابھی تک سروس ایریاز اس طرح فعال نہیں ہوئے تھے، اب ایک سروس ایریا تقریباً فعال ہو چکا ہے۔ M4 موٹر وے فیصل آباد سے ملتان تک 233 کلومیٹر طویل ہے۔ M4 موٹر وے اور M3 جس کے اوپر آپ پنڈی بھٹیاں سے لے کر ملتان تک سفر کرتے ہیں، عبدالحکیم سے لے کر ملتان تک تو سڑک بہت اچھی ہے، جبکہ عبدالحکیم سے لے کر پنڈی بھٹیاں تک جو ایکسپریس وے ہے، موٹر وے کہلاتی ہے، ایک تو وہ M2 کے برخلاف اور M5 کے برخلاف صرف 4 لائن پر مشتمل ہے، 2 لائن آنے کے لیے اور 2 لائن جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگرچہ یہاں فیصل آباد عبدالحکیم تک جو ایریاز ہیں ان میں بہت زیادہ فیکٹریز قائم ہیں، جبکہ باقی ایریاز میں بہت اچھی سینری ہے، بہت بڑے بڑے باغات ہیں، مگر جو ایکسپریس وے ہے، موٹر وے ہے، اس کے اوپر کھڈے پڑ چکے ہیں، وہاں سڑک جو ہے وہ ابھری ہوئی ہے، کئی جگہ پر جو ہے وہ گاڑیوں کا گزرنا بھی محال ہوتا ہے اور آپ اس روڈ کے اوپر 120 کی سپیڈ میں سفر نہیں کر سکتے۔ اس کی مین وجہ جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سڑک کی تعمیر میں جو نقائص رہ گئے ہیں انہیں ابھی تک دور نہیں کیا گیا، حالانکہ M2 بہت پرانی بنی ہے اور اس کی ریپیرنگ اگر ہو
تو کہیں پر بھی آپ کو سفر میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ 70-80 سے زیادہ اگر سپیڈ رکھتے ہیں، جو موٹر وے کے اصولوں کے مطابق موٹر وے پولیس کی جانب سے آپ کو سپیڈ کی اجازت ہے، وہ 120 ہے اور آخری حد آپ 130 تک جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ بالکل سپیڈ میں گاڑی نہیں چلا سکتے، جا بجا گڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ سڑک ابری ہونے کی وجہ سے آپ اپنی گاڑی کو سپیڈ میں قابو نہیں رکھ سکتے، گاڑی پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہاں آپ کو سفر اسی طرح کرنا پڑتا ہے جیسے آپ جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں۔ اور علاوہ ازیں اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں ابھی تک سروس ایریاز فعال نہیں ہیں، اور انتظامیہ کی نااہلی کی بنا پر آپ کو دیگر سہولیات بھی یہاں دستیاب نہیں۔ آپ کو پٹرول کے لیے فیصل آباد سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے قبل وہاں پر 2 پٹرول پمپ کا افتتاح ہوا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ مکمل سروس ایریا نہیں بنا، بلکہ ریسٹ ایریا ٹائپ کا ایک چھوٹا سا ایریا تعمیر کیا گیا ہے، اور جہاں لوگوں کو تھوڑی بہت اب سہولیات دستیاب ہیں۔ M4 اور M3 یہ M2 اور M5 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بس یہاں آپ اپنا سفر گزاریں، اور اگر آپ کو لانگ روٹ کا مزہ لینا ہے اور آپ کو اچھا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو M5 کی طرف جانا ہوگا۔ فیصل آباد سے سکھر 622 کلومیٹر، جبکہ اسلام آباد سے 930 کلومیٹر ہے۔ موٹر وے پر سکھر سے پشاور کا سفر 1085 کلومیٹر ہے۔ M5 موٹر وے کی بدولت 470 کلومیٹر والا فاصلہ کم ہو کر 392 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ موٹر وے M5 ملتان، شجاع آباد، جلال پور، پیر والا، اچ شریف، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان، صادق آباد، سندھ کے شہر اوباڑو، گھوٹکی اور پنو عاقل سے ہوتا ہوا سکھر میں روہڑی کے مقام پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ موٹر وے M5 پر بھاولپور کے قریب دریائے ستلج کے ایک بڑے برج سمیت مجموعی طور پر 54 پل، 12 سروس ایریاز، 10 ریسٹ ایریاز، 11 انٹرچینج، 10 فلائی اوورز اور 426 انڈر پاسز تعمیر کیے گئے ہیں۔ موٹر وے M5 پر نیشنل ہائی وے کے مقابلے میں اگر آپ سفر کریں ملتان سے سکھر کا، تو یہ فاصلہ سمٹ کر 392 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ آپ کے سفر میں 75 کلومیٹر کی کمی آئی ہے، جبکہ آپ کا جو سفر 7 سے 8 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ سکڑ کر صرف 3 سے 3.5 گھنٹے رہ گیا ہے۔ پاک چائنا اقتصادی راہداری کے تحت کراچی لاہور موٹر وے کا ایک بڑا اور اہم حصہ سکھر ملتان موٹر وے ہے، جو اب عوام کے استعمال میں ہے۔ M5 کے دونوں جانب حد نگاہ تک پھیلے سرسبز باغات کے مناظر سفر کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کا منصوبہ مقررہ مدت سے 2 ماہ قبل مکمل کیا گیا۔ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کا تعمیر کردہ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کو ملانے والا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ M5 پر ہر 65 کلومیٹر کے فاصلے پر سروس ایریاز بنائے گئے ہیں، تاہم ابھی تک یہ سروس ایریاز اتنے فعال نہیں ہوئے۔ جو وقت گزرتا جائے گا یہ مزید فعال ہوتے جائیں گے۔ آخری جو جلال پور کا سروس ایریا ہے اس کے اوپر عارضی بنیادوں پر پٹرول پمپ لگایا گیا ہے، اور دونوں اطراف سے پٹرول وہاں دستیاب ہے۔
جبکہ سروس ایریاز میں پیٹرول پمپ اور دیگر سہولیات کے لیے تعمیرات جاری ہیں۔ NHA کے ذرائع کے مطابق بہت جلد یہاں ساری چیزیں آپریشنل کر دی جائیں گی۔ M5 پر تقریباً 97% پاکستانی اور 3% چینی لوگوں نے کام کیا ہے، اور پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب بنتی ہے جنہوں نے M5 کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ سکھر کے قریب روہڑی کینال کے قریب M5 کا 0 پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک انٹرچینج ہے۔ سکھر سے اس انٹرچینج کے ذریعے M5 پر گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں۔ مستقبل میں روہڑی کینال سے حیدرآباد تک جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہوگی، M6 موٹر وے، اس کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ سکھر سے واپسی پر پنو عاقل انٹرچینج کے قریب کھجور اور کیلے کے باغات ہیں۔ یہاں کے مقامی کاشتکاروں نے بتایا کہ موٹر وے کی تعمیر کے لیے انہیں زمینوں کا اچھا معاوضہ دیا گیا، جبکہ کنسٹرکشن کمپنی یعنی چائنا اسٹیٹ نے یہاں ڈسپنسریاں اور اسکول بھی بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں اپنی اجناس جن میں کھجور، کیلا اور دیگر فصلیں شامل ہیں، بڑے شہروں کی منڈیوں تک پہنچانے میں کئی دن لگ جاتے تھے، تاہم اب ان کا یہ سفر چند گھنٹوں کا رہ جائے گا، جس سے تازہ پھل اور سبزیاں منڈیوں تک پہنچ سکیں گی۔ M5 پاکستان کی پہلی موٹر وے ہے جس کے دونوں اطراف میں سروس لائن بنائی گئی ہے تاکہ کاشتکار جلد اپنی فصلوں کو منڈیوں تک پہنچا سکے۔ M5 پاکستان کی جدید ترین موٹر وے ہے۔ M5 کے ہر سیکشن پر ایک کنٹرول روم، جبکہ سیکشن 5 کے قریب مرکزی کنٹرول روم ہے، جہاں M5 کے تمام سیکشنز کو جدید ترین کیمروں کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا۔ ترنڈا محمد پناہ سیکشن میں بنائے گئے مرکزی کنٹرول روم میں تعینات IT کنسلٹنٹ محمد حماد نے بتایا کہ M5 پر 400 سے زائد جدید ترین کیمرے نصب ہیں۔ کوئی بھی گاڑی کسی بھی انٹرچینج سے جب M5 پر داخل ہوگی تو اس کے آؤٹ ہونے تک اس پر نظر رکھی جا سکے گی۔ یہاں پہلی بار ایسے اسکینرز استعمال کیے جا رہے ہیں جن کے باعث اوور لوڈ گاڑی M5 پر داخل نہیں ہو سکے گی، اور اس سے روڈز جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائے گی۔ اسی طرح خودکار طریقے سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کون سی قسم کی گاڑی کس پوائنٹ سے انٹر ہوئی ہے۔ محمد حماد نے بتایا یہ M5 پر سفر سب سے مہنگا ہوگا۔ موٹر وے پر سفر کے دوران مختلف قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11 اقسام کے جرمانے ہو سکیں گے، اور انہیں ابھی فائنل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ M5 پر سفر کرتے ہوئے بلا وجہ گاڑی روکنے، موٹر وے پر کچرا پھینکنے، ہوائی فائرنگ کرنے اور ریسٹ ایریاز کے علاوہ کسی مقام پر گاڑی پارک کرنے والوں کو M5 سے باہر نکلتے ہوئے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جو ٹال ٹیکس میں شامل ہوگا۔ اس سے قبل M2 M1 پر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں کسی فرد کو کوئی ضرورت ہے تو وہ اتر کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا، کوئی تقاضا ہوتا اس کو پورا کر لیتا، لیکن یہاں M5 پر اس قسم کے کسی بھی کام کی اجازت نہیں۔ آپ مقررہ مقامات پر تو رک سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کسی بھی ایسے مقام پر نہیں رک سکیں گے کہ جہاں ٹریفک کی روانی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہو۔ اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ M5 پر اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہمارا خودکار سسٹم الرٹ جاری کرے گا، اور متعلقہ محکمہ جس میں ریسکیو، موٹر وے پولیس شامل ہیں، ان کی امدادی ٹیمیں چند منٹوں میں پہنچ جائیں گی۔ اس تمام کارروائی کا خودکار طریقے سے ڈیٹا بھی مرتب ہوتا رہے گا۔
M5 موٹر وے، ملتان سکھر موٹر وے جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کے پسماندہ علاقوں کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ان علاقوں کے کسانوں کی زرعی منڈیوں تک رسائی میں بھی آسانی پیدا کرے گی۔ ملتان سے سکھر کی طرف سفر شروع کریں تو آپ کو حد نگاہ تک پھیلے آم کے باغات نظر آتے ہیں۔ سڑک کے اوپر آپ کو اڑتے پرندے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اب بھی وہاں پر باقاعدہ طور پر جو سڑک کے ارد گرد سروس روڈز اور موٹر وے کے درمیان پودے لگائے گئے ہیں، انہیں باقاعدہ طور پر ان کی دیکھ بھال کا انتظام ہے اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر پانی ان پودوں کو دیا جاتا ہے اور ان پودوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جبکہ اس وقت موٹر وے تمام اطراف سے مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس پر کسی قسم کے جانور کے آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ بعض مقامات پر سفر کے دوران یہ دیکھا گیا کہ آس پاس کی آبادی کے وہ لوگ کہ جنہیں انڈر پاس میسر نہیں، وہ بعض اوقات انہوں نے فینس کو نیچے کر کے وہاں سے موٹر وے کے ذریعے وہ دوسری طرف جاتے ہیں، اور جو موٹر وے کے انچارج ہیں، ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ بھی جلد روک لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ملتان سے سکھر کی طرف سفر شروع کریں تو آپ کو حد نگاہ تک پھیلے آم کے باغات نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے سکھر کی طرف بڑھتے جائیں، آم کے ساتھ ساتھ کھجور اور کیلے کے باغات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کپاس اور گنے کے کھیت بھی ہریالی بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ موٹر وے M5 ٹریفک کے لیے کھل چکا ہے اور آپ بھی اس پر سفر کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ پاکستان کی ہریالی کو، خوشحالی کو، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کی محنت کو داد دے سکتے ہیں، اور موٹر وے کے نظریے کو پیش کرنے والے کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔